نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کے ساتھ اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور اس میں اس حقیقت کا اظہار بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر بن ہی نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا انتہائی اہم، انتہائی عظیم اور واحد ذریعہ ہے۔ تو ہماری دین کی کل محنت جو ہے وہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑنے میں اور ان کی پیروی میں ہے، تو یہ بالکل صحیح بات ہوگی، بالکل درست بات ہوگی، کیونکہ اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لو تو میں تم سے محبت کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ لامحدود ذات ہے نا، تو ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے کوئی ہمارا عمل اس قابل نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ تم صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر لو تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ تو لباس ان کی طرح پہننا، بات چیت ان کی طرح کرنا، اخلاقیات ان کی طرح کے بنا لینا، جن لوگوں سے انہوں نے محبت فرمائی ان سے محبت کرنا، اور جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے دین کی وجہ سے غصہ فرمایا، بغض فرمایا، تو ان کے ساتھ تعلق نہ رکھنا، یعنی کفار کے ساتھ۔ تو یہ محبت اللہ کے لیے ہو، نفرت اللہ کے لیے ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ جن سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ان سے ہم بھی محبت کریں، اور جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ فرمایا ان کے ساتھ ہمارا تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس تمہید کے بعد ہم اپنا سیشن شروع کرتے ہیں۔ آج 22 ربیع الثانی ہے، جمادی الثانی ہے، 13 ہجری، 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال تھا، اور اس مناسبت سے ہم نے کہا کہ اس بات کو تذکرہ کر دیا جائے یہاں پہ، اور یہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا، اس سے ہمارا تعلق پڑتا ہے اپنی بنیادوں کے ساتھ، اپنے جو ہماری دین کی جڑیں ہیں ان کے ساتھ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے صحابی تھے، صدیق کا لقب ملا تھا۔ آپ کے فضائل میں ہم نے پہلے بہت سی باتیں کی ہیں، آج ہم صرف 2 روایتیں بیان کرتے ہیں، ایک روایت بیان کرتے ہیں اور ایک ہم فیکٹ بیان کرتے ہیں۔ روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں جس نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مجھ پر اپنے جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو، اور اگر میں کسی کو انسانوں میں جانی دوست بناتا، یعنی گہرا دوست بناتا، ایسا دوست جس سے بڑا جذباتی تعلق ہو جاتا ہے، تو وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بناتا ہے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسے گہرے جذبات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تھے، تو اسی لیے فرمایا اگر میں انسانوں میں سے کسی کو ایسا دوست بناتا تو وہ جذبات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تھے، تو اس لیے اس میں انسانوں میں کوئی بھی شامل نہ ہو پایا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ سے جو خاص تعلق ہے اس کی طرف بھی اس میں نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ لیکن اسلام کا تعلق افضل ہے، دیکھو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد یعنی مسجد نبوی کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بہت زیادہ قریب سمجھتے تھے، سب سے زیادہ، کیونکہ یہاں فرما دیا نا کہ مطلب ان سے زیادہ کسی نے مجھ پہ احسان نہیں کیا، تو بہت گہرے ساتھی تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور کہنا چاہیے خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی 4 پشتیں بیک وقت صحابی تھیں۔ آپ کے والدین صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا اور ایمان لے کے آئے تھے، آپ خود صحابی، آپ کی اولاد صحابی تھی، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ان کے بیٹے صحابی، تو اس طرح 4 نسلیں صحابی تھیں۔ تو یہ بات تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے لحاظ سے ہو گئی۔ ہم بات کر رہے تھے اصل میں اہل بیت رضوان اللہ علیہم کی فضیلتوں کی، ان سے محبت کی۔ تو پہلے ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تھی، آج ہم حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کے فضائل کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ،
لکل حول من الاحوال مقتحم، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے حبیب ہیں کہ جن کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے تمام مشکل ترین اعمال کے اندر، ان کی شفاعت ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ جو شعر ہے یہ بردہ شریف کا شعر ہے، قصیدہ بردہ شریف کا، اور یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا جو دروازہ ہے مسجد نبوی کے اندر، اس کے باہر قفل کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں سے بہت زیادہ محبت نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بس جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور فرمایا بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور مجھے یہ ہرگز پسند نہیں کہ کوئی شخص انہیں تکلیف پہنچائے۔ خدا کی قسم کسی شخص کے پاس رسول اللہ اور دشمن خدا کی بیٹیاں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ٹہنی ہے، جس چیز سے انہیں خوشی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، اور جو چیز انہیں تکلیف پہنچاتی ہے وہ چیز مجھے بھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گہرا تعلق، دیکھیں باپ کو بیٹیاں ویسے ہی زیادہ محبوب ہوتی ہیں، باپ بیٹی کا تعلق بڑا عجیب سا ہوتا ہے، ایک بڑی عجیب سی محبت ہوتی ہے آپس میں، لیکن یہ خاتم النبیین کی محبت اپنی بیٹی کے لیے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام بیٹی نہیں تھی، ٹھیک ہے، عام بیٹی نہیں تھی، خاتم النبیین کی بیٹی تھی، اور پھر جو محبت خاتم النبیین کی اپنی بیٹی کی طرف گئی اس کی وجہ سے کیا کچھ ملا ہوگا ان کو، تو بہت متبرک ذات ہے، بہت بڑی ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، اور سب سے زیادہ نوازا ہے خواتین کے اندر۔ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں اپنی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پھر اسے کچھ سرگوشی فرمائی تو وہ رونے لگیں، پھر انہیں قریب بلا کر سرگوشی کی تو وہ ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس بارے میں سیدہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی مرض میں وصال ہو جائے گا۔ بس میں یہ سن کے رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم میرے بعد آؤ گی۔ اس بات پر میں خوش ہو گئی اور ہنس پڑی۔ اور اتنی محبت تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ ہی عرصے بعد برداشت نہ کر سکی اور اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی۔ اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے وہ چاہے کوئی بھی ہو تو اس کا درجہ تو بہت اونچا چلا جاتا ہے نا۔ سچی محبت کی بات ہو رہی ہے، یہ ایسی محبت ہے جو زبانی والی خالی ہوتی ہے، ایسی محبت جو دل کے اندر ہوتی ہے اور پھر آدمی ہر چیز پہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اس بات کو یاد کر لیں، ابھی ہم نے ایسی محبت کی بات کی ہے کہ جو دل کے اندر ہوتی ہے اور ایسی ہوتی ہے کہ محبوب کی ہر ادا کے اوپر آدمی مجبور ہوتا ہے عمل کرنے پہ۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی ایسی محبت یقیناً تھی۔ ہماری ویسی محبت تو نہیں ہو سکتی لیکن اس کی نقل تو ہو سکتی ہے، اس سے کوئی ذرہ تو ہمیں بھی مل سکتا ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے آگے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سب سے آخر میں جس سے گفتگو فرما کے سفر پر روانہ ہوتے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی۔ تو یہ بھی تعلق کی نشانی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھتے انہیں خوش آمدید کہتے، پھر ان کی خاطر کھڑے ہو جاتے، انہیں بوسہ دیتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر لاتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔ پھر جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف تشریف لاتے ہوئے دیکھتی تو خوش آمدید کہتی، پھر کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتی۔ یہ نسائی ابن حبان کی روایت ہے۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان دو عظیم ترین باپ بیٹیوں کا تعلق کیسے محبت والا آپس میں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس تعلق کی وجہ سے حضرت فاطمہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کیا مقام تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم کی طرف نظر فرمائی اور کہا جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا، یعنی جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو تم میرا دشمن ہے تمہارا دشمن ہے۔ تو ان اہل بیت کے خلاف اگر کوئی آدمی کوئی بات کرتا ہے جیسے ناصبی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سخت بات یہاں پہ فرما دی ہے۔
اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو وہ کبھی ان حضرات کے خلاف، ان ہستیوں کے خلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، ان کا چلنا ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھر چپ کے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپ کے کہی تو وہ ہنس پڑے۔ بس میں نے کہا آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا، یعنی ابھی رو رہی تھی ابھی فوراً ہنس پڑی۔ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے راز کو فاش نہیں کر سکتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی کہ جبرائیل ہر سال میرے ساتھ قرآن کریم کے ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ کیا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، اور بے شک میرے گھر والوں میں تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے آ ملوگی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، یا یہ فرمایا کہ تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ یہاں پہ شک تھا تو دونوں باتیں کہہ دی، جنتی عورتوں کی یا مسلمان عورتوں کی۔ تو اس بات پہ میں ہنس دی۔ یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہیں، اور جو مسلمان عورتیں ہیں وہ باقی عورتوں کی سردار ہیں، کیونکہ کفار عورتیں تو مسلمان عورتوں کے مقابلے کی نہیں ہو سکتی۔ اور جو دوسری امتیں تھیں، پہلی والی امتیں تھیں، ان کے اندر بھی بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں، لیکن ان کی بڑی شخصیات مسلمان عورتوں کی بڑی شخصیات سے کم ہوں گی، تو اس لحاظ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تمام عورتوں کی سردار ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہو اور مجھے یہ خوشخبری دے کہ حضرت فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی، فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی سوال کے جواب میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم جواب دے سکتے ہیں۔ اتنا زوم نہیں تھا ان کے اندر کہ سوال پوچھا ہم تو بڑے ذہین ہیں، وہ جواب دے دیں گے، وہ فوراً موڑ دیا کرتے تھے۔ یہی ادب ہوتا ہے کہ بڑوں کے سے جو علماء ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپنی علمیت نہیں جھاڑنی چاہیے بلکہ ان کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کی عورتوں میں افضل ترین 4 ہیں۔ حضرت خدیجہ بنت خولید ہماری ماؤں میں سے ہیں، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، اور مریم بنت عمران رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ ایک روایت ہے طبرانی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ میں، تم اور یہ دونوں حسن حسین اور یہ سونے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس وقت آپ سو کر اٹھے ہی تھے، روز قیامت ایک ہی جگہ ہوں گے۔ تو کتنا بڑا مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے طفیل میں ہم کو بھی جنت فردوس میں جگہ نصیب فرما دیں، ہمارے گناہ معاف فرما دیں، ہمیں ایسے دنیا کے اندر اعمال نصیب فرما دیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہمیں بھی بنا دیں، آمین۔ آسانی اور عافیت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پیچھے ہوں گے، یعنی وہ بھی جنت میں ہوں گے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہم سے محبت کرنے والے سب روز قیامت کے دن ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے۔ قیامت کے دن ہمارا کھانا پینا بھی اکٹھا ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں میں فیصلے کر دیے جائیں گے۔ تو اہل بیت کی جو محبت ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تمام صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے، تمام صحابہ کرام سے عقیدت ہونی چاہیے، لیکن محبت کا ایک خاص جو ایک خاص ٹکڑا ہے، ایک خاص جذبہ ہے، ایک خاص نرمی ہے، وہ صحابہ کرام میں سب کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ اہل بیت کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے قلوب کی جو نور ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبعی محبت کا ایک خاص حصہ وہاں پہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد تھے نا یہ لوگ، تو کتنی محبت ہوگی، باپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو ایسے باپ کہ جن کے اخلاق کامل ہیں، تو ان کی محبت بھی کامل ہے، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کامل ہے، اور اس تعلق اللہ تعالیٰ کی اس محبت اور تعلق کے ساتھ جن کی محبت ان کے دلوں میں آئی ہے، تو اس محبت کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیسا بلینڈ ہوگا۔ تو یہ بہت گہری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بس ان لوگوں سے محبت نصیب فرما دے، اللہم آمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع تھیں، اور کوئی ایک بھی ہم میں سے غیر حاضر نہ تھی، اتنے میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، تو اللہ کی قسم ان کا چلنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے سے ذرہ برابر بھی مختلف نہیں تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اتنی مماثلت تھی ان کی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو عادات، اطوار، سیرت، کردار اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ تو خواتین کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ سیرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دیکھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی بھی شخص حضرت حسن بن علی، حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں تھا، یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور ان کی بیٹی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت و پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اللہ نے اسے اور اس کی اولاد کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ابھی عامر جواد صاحب نے بتایا بھی کہ کس طرح انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا اور کس طرح کی ان کی وہاں پہ سیرت تھی، بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا، اے فاطمہ رضی اللہ عنہ، خدا کی قسم میں نے آپ کے سوا کسی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک محبوب تر نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم لوگوں میں سے مجھے بھی آپ کے والد محترم کے بعد کوئی بھی آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ تو کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے ہے، اور یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے جو فرمایا کرتے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، کہ مجھے آپ کے ایمان لانے کی اتنی خوشی ہے کہ مجھے اپنے باپ کے خطاب کے ایمان لانے کی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا ایمان لانا زیادہ محبوب تھا بمقابلہ خطاب کے ایمان لانے کے۔ تو اس طرح فنا تھے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور خواہشات کے اندر، کہ جو ان کی محبت تھی وہی ان کی محبت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اور مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر۔ ٹھیک ہے، تو اہل بیت کے لیے تو سب لوگ درود شریف پڑھ کے جو بھی اس کو سنے تو 3 دفعہ درود شریف پڑھ لے اور 12 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لے، اس کا احصال ثواب تمام اہل بیت کو کر دے، اور دعا فرما لے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان اہل بیت کے طفیل میں
ہمارے بھی دین کو کامل فرما دیجیے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دیجیے، اور ہماری اولادوں کو بھی اور ہمارے اجداد کی جو اسلام کی حلق میں دنیا سے گئے ہیں مغفرت فرما دیجیے، اللہم آمین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی آپ کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو دیکھیں اگر ہم جب پڑھیں گے نا ابھی درود شریف 12 مرتبہ قل واللہ، تو اس کا اصالہ ثواب کریں گے، تو کس وجہ سے کریں گے؟ کہ اہل بیت کی محبت نہیں کریں گے نا، تو یہاں پہ ہمارا عمل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے اوپر بھی ہو جائے گا، اور اس کا ہمیں ثمر بھی مل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آسان طریقے اپنے قرب حاصل کرنے کی نصیب فرما دیں، اللہم آمین۔ چھوٹے بچوں کو جو آج باتیں ہوئیں، سب سے بڑی بات کہ سب کا احترام کریں، کسی سے بدگمانی نہ کریں، کسی کی اہانت نہ کریں، اس میں دنیا کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آخرت کا فائدہ تو وہاں جا کے معلوم ہوگا، لیکن دنیا میں جو آدمی سب کی عزت کرتا ہے نا، بس اس کو اپنی نیت درست کر لے، نیت یہ کر لے کہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو میں ان میں سے کسی کی بھی بے اکرامی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تمام کو عزت دی ہے تو مجھے سب کی عزت کرنی ہے، تو بس پھر اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی، اور دنیا کے اندر بہت مہربان ہو جائیں گے لوگ، اس پہ بڑا مقبول ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرما دے۔ پھر بات ہوئی اسلامی لباس کی، اس کی اہمیت اور فضیلت، اس پہ کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اس میں یہ سمجھ لیں کہ لباس جو ہے یہ انسان کا ظاہر بھی ہے، دیکھیں ایک آدمی میلا کچیلا پھر رہا ہو نا تو اس کا ظاہر گندا ہو جاتا ہے، ایک آدمی نے صاف ستھرا لباس پہنا ہو، اپنی حیثیت کے مطابق پہنا ہو، اس نیت سے پہنا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمت مجھ پر ہے تو میں لوگوں کے سامنے ظاہر کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی، شکر گزاری میں، فخر میں نہیں، تکبر میں نہیں، کسی سے بڑا بننے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی احسان مندی کے اظہار کے طور پہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے احسان کو چھپاؤں کیوں لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برے حال میں رکھا ہوا ہے، نہیں، تو اچھا لباس پہنے، صاف لباس پہنے تو اس کی شخصیت نکھرتی ہے، یہ ظاہر ہو گیا۔ لیکن لباس باطن کا بھی عکاس ہوتا ہے، لباس جتنا سنت سے قریب ہوگا اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اس شخص کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اہمیت معاشرے کی پسند اور ناپسند سے زیادہ ہے، یہ بڑی باریک بات ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے نا تو ذکر اذکار کرنے چاہیے، اپنا تزکیہ کروانا چاہیے، یہ محبت حاصل کرنی چاہیے، سنت کی اہمیت حاصل کرنی چاہیے۔ اب خاص طور پہ یہ حدیث شریف میں تھا ٹخنے ننگے کرنے کے بارے میں، جو آج کل بہت بڑا چیلنج ہے، اور عامر جواد صاحب نے کہا کیونکہ اب انگریزوں نے ٹخنے ننگے کرنے شروع کر دیے ہیں تو لوگوں نے پھر انگریزوں کی پیروی میں کرنے شروع کر دیے ننگے۔ اب کوئی ثواب ملا ان کو اس چیز میں؟ کیا ان کا سنت کے اوپر عمل ہو گیا؟ ظاہری طور پہ ہو گیا، قلبی طور پہ نہیں ہوا، کیونکہ اگر انگریز آپ سے ٹخنے ڈھانکنا شروع کر دے تو یہ اس کی پیروی میں پھر ٹخنے ڈھانکنا شروع کر دیں گے، جو فیشن چل رہا ہے اس لحاظ پہ چلیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر نہیں چلیں گے۔ تو لباس باطن کا اظہار ہوتا ہے کہ باطن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اہمیت ہے کہ معاشرے کی اہمیت ہے۔ دیکھیں ایک حدیث شریف ہے، ایک صحابی عبید بن خالد محاربی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں آزار نیچے تک لٹکائے جا رہے تھے، یعنی ان کی چادر، ان کا تہبند جو تھا وہ گھٹنے سے، وہ ٹخنے سے نیچے تھا۔ ان کے پیچھے کسی نے ان سے کہا اپنے ازار کو اوپر کرو کیونکہ یہ زیادہ حفاظت اور تقویٰ کا ذریعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کر دیکھا تو نصیحت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بردہ ملحہ ہے، ایک خاص کپڑے کا نام تھا، تو اس میں مراد یہ لکھی ہے حدیث، جو حدیث کے علماء انہوں نے، کہ یا تو ان کی مراد یہ تھی کہ تو معمولی کپڑا ہے تو اس کو لٹک بھی جائے تو کوئی ایسی بات نہیں، گندا بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اور اس میں تکبر بھی نہیں ہو سکتا، یا پھر ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس کو کاٹ کے چھوٹا کرنا ہے تو اس میں سفید اور کالی دھاریاں ہیں تو وہ پھر مناسب نہیں لگے گا کاٹنے سے، وہ دھاریاں خراب ہو جائیں گی، یا پھر ان کا مطلب یہ تھا کہ اس خاص کپڑے کو پہننے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ اس کو اس طرح پہنا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام تعویلات کے اندر اصل بات یہ تھی کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ طریقہ یہ ہے، یا یہ کہ اس کپڑے کو گندا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کم ہے، مقصد یہ تھا کہ میرے اندر کوئی تکبر یا بڑائی کا ارادہ نہیں ہے، یہ تو اس کپڑے کی اپنی خاصیت ایسی کہ میں نے اس کو ایسے پہن لیا ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے میری ذات میں کامل نمونہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی وسوسہ شیطان ڈالے نا کہ ہم ٹخنے اس لیے ننگے نہیں کرتے کہ ہم میں تکبر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا اور اس کے بارے میں حکم دے دیا کہ ٹخنے ننگے رکھو،
تو بس پھر فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کی نیت کر کے ایسا ہی کرنا چاہیے، پھر معاشرے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر معاشرے سے بہت ڈر لگتا ہے نا، تو ظاہر میں آدمی دکھا دے کہ جی میں نے تو فیشن کیا ہوا ہے، لیکن باطن میں پھر بھی یہ ہو کہ میں نے سنت پر عمل کیا ہوا ہے، اور باطن میں یہ چیز بھی ہو کہ اگر یہ فیشن ختم بھی ہو گیا تب بھی میں نے سنت پر عمل رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے۔ لباس سے متعلق انشاءاللہ آئندہ بھی باتیں چلتی رہیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملے، اس میں ایک تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی کسی ایسے کام کے اندر ملوث نہیں ہوئے جو حرام ہو، بلکہ اتنا پتھر اٹھائے جا رہے تھے، بچپن کے بات تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر اٹھا رہے تھے اور گردن پہ یا سر پہ رکھ کے لے کے جا رہے تھے، تو جو بچے ہوتے تھے اس وقت وہ اپنے تہبند کو سر پہ رکھ کے اس پہ پتھر رکھے تاکہ چوٹ نہ لگے، پتھر کی خراشیں نہ آئیں، اس طرح وہ لے کے جا رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہبند بندھا ہوا تھا اور وہ پتھر اپنے جسم کے اوپر رکھ کے لے کے جا رہے تھے، تو وہاں کسی نے کہا تہبند کھول کے اوپر باندھ دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تردد تو ہوا، لیکن کھول کے باندھنے لگے تو وہاں پہ آواز آ گئی غیب سے کہ نہ کریں ایسا، تو بچپن سے حفاظت ہو رہی تھی۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملنے سے پہلے بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، بت پرستی تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کی ہوتی، حرام چیزوں سے بھی دور رہتے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت فطرت سلیمہ ہوتی ہے ہمیشہ سے، کیونکہ ان کو نبوت ملنی ہوتی ہے نا، تو ان کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی حفاظت ہوئی کہ ان کو اپنا تہبند نہیں کھولنے دیا گیا، حالانکہ بچے تھے اس وقت، ٹھیک ہے، تو ایسی حفاظت ہو رہی تھی، ان کی فطرت سلیمہ قائم رہتی ہے۔ تو اگر فطرت سلیمہ آدمی کی رہے، اس کو خراب نہ کرے آدمی دنیا کی محبت کی وجہ سے، تو پھر وہ حرام کاموں سے بچنے میں خوش ہوتی ہے اور نیک کام کرنے میں اس کو خوشی ہوتی ہے، اور حرام سے بچنے میں خوشی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم تزکیہ کروا کے اب جو ہماری طبیعت جو ہے اس کو فطرت سلیمہ کے اوپر لے کے آ جائیں، تو ہمارے اوپر نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا، گناہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو پکے نمازی ہوتے ہیں ان کے لیے نماز چھوڑنا ممکن ہی نہیں ہوتا، اور اگر کبھی چھوٹ جائے غفلت کی وجہ سے سو رہے ہیں کچھ اور ہے، تو بڑا ان کو افسوس ہوتا ہے اس پہ۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر بکریاں چرائیں، جس سے طبیعت میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بکریاں ایک کمزور مخلوق ہوتی ہے، اگر اس پر زبردستی کریں تو اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہمارے مطلب یہ محلے میں واقع ہوا تھا کہ ایک بکری جو تھی اس کو کسی نے پکڑا اور سینگ سے پکڑ لیا، اور وہ نہیں جانا چاہ رہی تھی نا، وہ اس کو کھینچ رہے تھے، تو جب بکری نے زور لگایا، سینگ نہیں چھوڑا تو اس کا سینگ ٹوٹ گیا۔ تو بکری کی ہڈی بڑی کمزور ہوتی ہے، اسی طرح بکری کو زیادہ زور لگایا تو اس کی ٹانگ کی ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے، تو ان کو بڑے پیار سے ڈیل کرنا پڑتا ہے بکریوں کو۔ تو بکریوں کے جو چرواہے ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی نرمی آ جاتی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ نرمی درکار ہوتی تھی، اور ان کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی کی نیت کی ہے تو ہمیں اپنی طبیعتوں میں نرمی پیدا کرنی پڑے گی۔ جو بات نرمی سے ہو سکتی ہے وہ سختی سے اور مطلب ڈانٹ ڈپٹنے سے نہیں ہو پاتی۔ نرمی جو ہے لوگوں کو قریب کر دیتی ہے، پھر ان کو تبلیغ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور بات ہم کو جو معلوم ہوئی یہ کہ جو فجار کی جنگیں تھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہیں ہوئے، اور طبعاً آخری جنگ میں جس میں شامل کیا گیا تھا آپ کو، اس میں بھی آپ نے عملی شرکت نہیں کی بلکہ بس تیر پکڑاتے رہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سیکنڈ نیچر جو طبیعت ثانیہ کہتے ہیں نا، اس کے اندر یہ حرمت والے مہینوں کی عزت تھی، احترام تھا۔ اور یہ کس طرح سے ہوا، اس کو اس طرح سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ نبوت ملنے والی تھی اور خاتم النبیین ہیں اور تمام کائنات میں تمام مخلوقات کے اندر سب سے افضل ہیں، تو آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق تو شروع سے تھا نا، تو یہ تعلق تھا جو آپ کو کسی برائی کی طرف جانے نہیں دیتا تھا، اور یہی وہ تعلق تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو معلوم نہیں تھا کرنا کیا، کیونکہ نبوت ابھی نہیں آئی تھی، لیکن غار ہرا میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، وہاں سکون ملتا تھا، وہاں مراقبہ کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو طلب پہلے سے موجود تھی، راستہ بعد میں ملا تھا۔ ہمارے لیے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کہ راستے پہلے سے موجود ہیں، طلب پیدا کرنی ہے خالی۔ تو اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں، اللہم آمین۔ ایک اور اہم بات یہ تھی جو حلف الفضول کے اس میں تھی کہ ظالموں کے خلاف مظلوم کی مدد کرنا۔ یہ تو ہمیں ایسی چیز اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملی ہے کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ حلف الفضول کے لحاظ سے تو مجھے آج بھی بلائے تو میں اس پہ کہوں گا کہ میں حاضر ہوں، لبیک نا،
تو ہم بھی کبھی کسی ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کر رہے ہوں تو اس میں یہی نیت کر لیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہاف پہ ان کی جو کہنا چاہیے نمائندگی جو ہے سیکنڈ ان کے وہ بن کے نا ہم اس مظلوم کی مدد کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاتا اور ان سے کہتا کہ میری مدد کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمایا کہ مظلوم میرے پاس آئے مجھے حلف الفضول کا واسطہ دے تو میں اس کی خاطر اٹھ جاؤں گا چلا جاؤں گا. تو اب وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو نہیں پہنچ سکتا, وہ تو وصال فرما گئے. وہ ہمارے پاس اگر آیا ہے اور ہم اس نیت سے اٹھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم حکم پر عمل کر رہے ہیں, ان کی خواہش پہ عمل کر رہے ہیں, تو ہم ان کے سیکنڈ ہو کے اٹھتے ہیں کہ میں ان کے بہاف پہ اٹھ کے جا رہا ہوں یہ مدد کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح طرح سمجھنا نصیب فرمائے, ان کے اوپر عمل نصیب فرمائے, دلوں کو محبت سے اخلاص سے بھر دیں. یہ بہت مشکل ہے آج کل کے دور میں, دنیا کی دعوت, دنیا کے اٹریکشن اتنی زیادہ ہے کہ شاید ہی کوئی بچ پاتا ہو, لیکن جس پر اللہ فضل فرمائے وہ بچ جاتا ہے. اور توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے رکھیں اور ہمیں توبہ کرنے سے کبھی مایوس نہ ہونے دیں. اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الأمي آمين بحرمة النبي الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم.